لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیارہ روشنائی، صبح قیامت تک جب تک چاند سورج کا چراغ جل رہا ہے، خواجہ معین الدین کا چراغ روشن رہنے والا ہے، کوئی بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ چراغ نہیں ہے جسے دنیا والوں نے روشن کیا ہو، یہ وہ چراغ ہے جسے مدینے والے نے روشن کیا ہے۔ چھکے چھوٹ جائیں گے جناب، ایک بار ٹچ کر کے تو دیکھیں، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، خاندان کے خاندان مٹ جائیں گے۔ علی کے لال سے کوئی پنگا لے کے تو دیکھ لے، اس لیے کہ جو نوازنا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، اور جسے مدینہ سے پاور آف اٹرنی دے کر بھیجا گیا ہو، اب اگر اسے چھیڑا جائے تو پھر لوگ ایسا بیٹھیں گے کہ پھر کبھی اٹھ نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ 6 دسمبر یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دن ایک جمہوری ملک میں ایک بہت بڑی اقلیت کے ساتھ انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا اور اسے صدمے پہنچائے گئے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلسل وہ سلسلہ جاری ہی ہے۔ مسجد کے در و دیوار، مسجد کے فرش، در و دیوار سے لے کر اب معاملہ درگاہ تک پہنچ چکا ہے۔ اصل میں اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اس کی سنت قدیمہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ نہیں کرتا، یا ہر غلطی پہ مواخذہ نہیں کرتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا، یہ ناسمجھی اور بے عقلی کی دلیل ہے۔ ایک عقل مند آدمی بھی ہر چھوٹی بات کو گرفت میں نہیں لیتا۔ جب ایک عقل مند اور باشعور انسان ایسا نہیں کرتا تو جس نے عقلوں کو پیدا کیا ہو، جس نے انسانوں کو شعور کی دولت سے نوازا ہو، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں گرفت کرے گا، یا ایک دو غلطی پہ کیوں پکڑ کرے گا؟ لیکن بندہ اس پر سیر ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں۔ ایک غلطی پر، دو غلطی پر اگر گرفت نہیں ہوئی، یا ایک گناہ پر، دو گناہ پر روزی تنگ نہیں ہوئی یا پریشانی نہیں آئی، تو آدمی سوچتا ہے یہ سب باتیں ہیں۔ لیکن جہاں اس کی سنت قدیمہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت نہیں کرتا، وہیں ایک سنت اور بھی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، دیکھیں کہاں تک بھٹکتے ہیں، اپنے گناہوں پر کہاں تک جاتے ہیں۔ اس ڈھیل کو بندہ اپنی جیت سمجھتا ہے۔ ایک غلطی کیا، کوئی پکڑ نہیں ہوئی، دوسری کیا، کوئی گرفت نہیں ہوئی، تیسری کر بیٹھا، کچھ نہیں ہوا، سمجھ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن سنت قدیمہ ہے کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں، اپنی بدماشی میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لیکن ایوری تھنگ ہیز لمٹ ان دس ورلڈ۔ اس دنیا میں اللہ نے ہر چیز کی ایک سیما بنائی ہے، حد ہے۔ جب حد سے آگے بڑھتا ہے کوئی بھی بندہ ہو، رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے، اسے اچھل کود کرنے کا وہیں تک حق ہے جہاں تک اس کی حد ہے۔ حد سے باہر گیا، کہانی ختم۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید بارگاہ خواجہ میں دستکشیپ کرنا اور وہاں مداخلت کرنا یہ آخری حد ہے، اس لیے کہ اب تک پالا مسجد کے در و دیوار سے تھا، اب پالا علی کے لال سے پڑا ہے، جس نے اپنی زندگی میں اونٹوں کو بٹھا دیا تو راجہ مہاراجہ کھڑا نہ کر سکے، جس کے حکم پر زمین ان کا یعنی پیچھا چھوڑا، اور جسے مدینہ سے پاور آف اٹرنی دے کر بھیجا گیا ہو، اب اگر اسے چھیڑا جائے
تو پھر لوگ ایسا بیٹھیں گے کہ پھر کبھی اٹھ نہیں پائیں گے انشاءاللہ. یہ غلط بل میں ہاتھ ڈالنا بولتے ہیں، اور شاید یہ ان کی حد کی سیما آ گئی، اس لیے کہ جس خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی جس نے اسلام کی عظمت کے پرچم لہرا دیے، اور ایک روایت میں 60 لاکھ اور ایک روایت میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا، جس کے اختیار اور پاور آف اٹرنی کا یہ عالم ہو کہ پورا دریا انا ساگر جس نے گاگر میں لے لیا ہو، اب اس تک بات پہنچی ہے. دیکھیے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، یہ یو پی کا مقولہ ہے، ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بولے ججمان جی کتنے بال کا آگے آوت ہے، یو پی میں کہا جاتا ہے نا. اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم پڑے گا، اس لیے کہ نائب رسول، جانشین رسول، دل بند علی فاطمہ، جگر گوشے علی مرتضیٰ، اور نور دیدہ حسین حسن مجتبیٰ، خواجہ خواجگاہ ہند الولی کی بارگاہ تک کی بات پہنچ چکی. دیکھتے ہیں، میرے خیال سے بس یہی سیما ہے، یہاں حد پار کرنا ہو گیا، اور پھر اللہ جسے سمیٹتا ہے تو ایسا سمیٹ دیتا ہے کہ اس کا عطا پتہ نہیں ملتا. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں کی ہوئی گستاخی یا بے ادبی کو معاف بھی کر دیتا ہے توبہ کرنے سے، لیکن محبوبوں کی بارگاہ کی گستاخی، قرآن کریم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، معاف ہی نہیں. اگر محبوب کی گستاخی کی گئی تو پھر اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا. قرآن کریم شاہد ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اے محبوب، یہ آپ کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں. فضلوا، یہ ایسے گمراہ ہوئے، اب اللہ انہیں توبہ کی توفیق نہیں دے گا، یہ بھٹک چکے ہیں. تو محبوب کی بارگاہ کا گستاخ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، وہ بھٹکتا ہی رہے گا. یعنی تائید الہی اور حمایت غیبی اس کا ساتھ نہیں دیتی. شیطان اگر صرف اور صرف سجدے کا منکر ہوتا تو اسے توبہ کی توفیق مل سکتی تھی. وہ صرف سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا تو ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل جاتی. مگر قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کیجئے کہ اللہ نے جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک. قرآن کریم میں آئے تھے، جب میں نے تجھے آدیش دیا، حکم دیا، تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حکم تو میرا تھا نا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جانتے اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے. اب یہ آدم مٹی سے، میں آگ سے، میں آدم سے بہتر، یہ عمل نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے. اب جب اس نے اپنے خراب عقیدے کو بیان کیا تب اللہ نے اسے مردود کر دیا. تو شیطان جو مردود ہوا ہے وہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی مینٹلٹی، اس کی آئیڈیالوجی اور اس کے نظریے کی وجہ سے کافر اور مردود ہوا ہے. اللہ نے اسے جو ورنہ اگر صرف سجدہ چھوڑ دینے سے یا سجدہ نہ کرنے سے، اللہ کا حکم نہ ماننے سے اگر وہ مردود ہو جاتا تو ہم سے بڑا مردود کون ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو ایک سجدہ چھوڑا تھا نا، ہم تو صبح بھی چھوڑ رہے ہیں، ظہر میں بھی چھوڑ رہے ہیں، عصر میں بھی چھوڑ رہے ہیں، مغرب میں بھی چھوڑ رہے ہیں، عشاء میں بھی چھوڑ رہے ہیں. ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ اگر وہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا تو ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم مردود نہیں ہوئے؟ لیکن عمل کی وجہ سے آدمی مردود یا کافر نہیں ہوتا، عمل چھوڑنے سے گنہگار ہوتا ہے، عقیدہ غلط رکھنے سے مردود ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کے عمل کی وجہ سے، اگر اللہ کو مردود سجدے کی وجہ سے کرنا ہوتا تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے ہی انکار کیا ہے نکال دیتا. نہیں، پوچھا تیرا عقیدہ کیا ہے.
تیری مانیتا کیا ہے، تیری مینٹلٹی کیا ہے، تیری وچاردھارا کیا ہے. اور جب شیطان نے اپنی وچاردھارا بتایا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے اس سے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، کہا اب یہ تیرا عقیدہ خراب ہے، نکل جا مردود میری بارگاہ سے. تو یہ سوچ اور وچاردھارائیں بدلتی ہیں تو آدمی پہ کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے یا اسے مردود کیا جاتا ہے، عمل کی وجہ سے نہیں. میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت قدیمہ ہے وہ پورے قرآن میں موجود ہے. اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کریں نا تو ساری سنتیں سامنے آتی ہیں. تو اگر وہ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہو کرو. ہر چیز کی اس نے ایک لمٹ رکھی ہے، کوئی بھی لمٹ سے کراس ہوگا ختم، رسی ٹائٹ. اگر دھن پتی ہو روڑ پتی بن جاؤ گے. کارخانوں اور جائیدادوں کے مالک ہو سڑک پہ لے آئیں گے، فقیر بنا دیں گے. اس لیے کہ ہماری رسی بہت ٹائٹ ہے. جس دن ہم رسی ٹائٹ کرتے ہیں کوئی ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے. ہم نے ذرا سی تمہیں طاقت کیا دے دی، اکڑ کے چل رہے ہو. ذرا سی تم میں طاقت کیا آ گئی، دولت کی یا پیسے کی یا روپے جائیداد کی، تم اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھ رہے ہو. اگر ہم نے تمہیں ستا دے دیا، حکومت دے دیا، تو کیا اپنے آپ کو معبود سمجھ رہے ہو؟ بڑے سے بڑے فرعونوں کو ہم نے راستہ دیا ہے، ہم نے ڈھیل دی ہے، لیکن جس دن رسی ٹائٹ کی نہ فرعون رہا نہ اس کی سلطنت رہی، نہ شداد رہا نہ اس کی حکومت رہی. جس دن ہم نے رسی ٹائٹ کر لی، اس لیے کہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہم ہیں، مالک الملک ہم ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہم ہیں، ساری کائنات ہماری ملکیت ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک میں سے کچھ حصہ دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے واپس چھین لیتا ہے. لیکن چھیننے کے پیچھے وجہ چاہیے، اور وہ وجہ یہی سرکشی ہے کہ ہم نے تمہیں ستا، طاقت، حکومت دی ہے تو تم کر کیا رہے ہو؟ انصاف ہو رہا ہے یا ظلم اور اتیاچار کر رہے ہو؟ خیر، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کوئی بھی چیز جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو پھڑپڑاتی ہے، اور اس کی لو، چراغ بھی جب بجھنے والا ہوتا ہے تو اس کی لو تیز ہو جاتی ہے. جب تک ظلم اور اتیاچار یا گناہ بڑھتے نہیں ہیں اللہ کی رسی ٹائٹ نہیں ہوتی. اب پنگا علی کے لال سے ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب پنگا حسن و حسین کے نور نظر سے پڑا ہے، اور انشاءاللہ یہی انتہا ہوگی، یہی حد ہے جہاں سے رسی ٹائٹ ہونے والی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. لیکن ایک آخری بات، میں آج واقعی بہت سیڈ موڈ میں ہوں، کیونکہ وہ تاریخ بھی ہے اور پھر یہ سارے واقعات غریب نواز کے تعلق سے بھی ایک ذہن و دماغ پہ، طبیعت پہ اس کا اثر تو ہونے والا. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے گا. ایک اصول ہے، اس اصول کو سامنے رکھیے گا. کسی بھی گھر میں اگر ڈاکہ ڈالنا ہو نا، یا کسی بھی گھر میں سیند مارنا ہو، کوئی نہیں مار سکتا جب تک اس گھر کا کوئی آدمی نہ پھوٹ جائے. جب تک گھر میں ایکتا رہے گی کوئی سیند لگا نہیں سکتا. اب گھر میں سے کوئی ایک پھوٹے گا تبھی باہر والے کو اندر داخل ہونے کا راستہ ملے گا. کسی بڑے سے بڑے مکان میں چوری کرنا ہو، وہاں کے نوکر کو، وہاں کے خادمہ کو، وہاں کی بہو کو یا وہاں کے بیٹے، کسی بھی ایک کو پھوڑ دو، اب آپ گھس جاؤ گے. آج جتنی بھی گستاخیاں اور بے ادبیاں ہو رہی ہیں اور جتنے بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، مجھے بتائیے پیغمبر اسلام کی توہین ہو رہی ہے نا؟ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کا علم جو ہے وہ جانوروں سے اور پاگلوں کے برابر ہے؟ کس نے اپنی کتابوں میں نبی کی گستاخیاں کی ہیں؟ اسٹارٹنگ کہاں سے؟
सेंध किसने लगवाया है? किसने अपनी किताबों में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ है? कौन वो खबीसुल फितरत और मलून लोग हैं जो स्टेज पे बैठकर ये बोलते हैं कि माज़अल्लाह मज़ारों पे जाना बुतों के पूजा करने के बराबर है? ये जहन दिया किसने जो आज दूसरे लोग चढ़ बैठ रहे हैं? गैरों में इतनी हिम्मत कहां से आई? अभी सोशल मीडिया देखते देखते मेरी निगाह से एक नेता का बयान गुजरा 2 दिन पहले। उसने अजमेर के ताल्लुक से कमेंट पास किया था। उसने ये कहा कि भाई अजमेर के बारे में लोग बोल रहे हैं, इस्लाम में तो दरगाहों मज़ारों पे जाने का है ही नहीं। ये काफिर बोल रहा है। ये ज़हन किसने दिया है? ये मेंटलिटी चली कहां से? ये पैगाम उनको किसने पहुंचाया है? अपनी जहालत की वजह से या अपनी तनख्वाह की वजह से या पैसे की वजह से या अपने ज़मीर का सौदा करके किसने ये गलत सलत बातें पहुंचाई वहां तक? तस्बीह तोड़ने में कुछ उनका भी हाथ था जो आज रो रहे हैं कि दाने बिखर गए। इस्लाम को सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ ना, सदमा पहुंचाया है और इस्लाम को सबसे ज़्यादा गज़न और तकलीफ किसी ने पहुंचाई है? हम आए, हमारे अंदर मौजूद हैं। हमारे अंदर है वो दाढ़ी टोपी वाले, हमारे अंदर है वो पगड़ी पहन के घूमने वाले, हमारे अंदर है वो अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामतुद्दहर कहने वाले जिन्होंने सेंध लगाया है। और आज भी क्या नाम है उसका, है पता नहीं काय का, अली मिर्जा के नाम का कोई शख्स बदतमीज कहीं का बैठ के तूफान मचा रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, यानी मीडिया पर अनसंड बातें कह रहा है। उसके नजदीक ना देवबंदी सही है, ना अहले हदीस सही है, ना अहले सुन्नत सही है, कोई सही नहीं, वही अकेला सही है। इतनी बकवास कर रहा है, ये सब सेंध लगा रहे हैं ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इलाही ताबुत खुर्शीदो माही, चिरागे चिश्तियारा रोशनाई, सुबह कयामत तक जब तक चांद सूरज का चिराग जल रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन का चिराग रोशन रहने वाला है। कोई बुझाने की ताकत नहीं रखता, इसलिए कि वो चिराग नहीं है जिसे दुनिया वालों ने रोशन किया हो, ये वो चिराग है जिसे मदीने वाले ने रोशन किया है। छक्के छूट जाएंगे जनाब, एक बार टच करके तो देखें। नस्लें तबाह हो जाएंगी, खानदान के खानदान मिट जाएंगे। अली के लाल से कोई पंगा लेके तो देख ले। इसलिए कि जो नवाजना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो अता करना जानता है वो वापस लेना भी जानता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ऐसे मुद्दों, ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए जो पूरे मुल्क में नफ़रत और शर्मंगेज़ी का माहौल पैदा करना चाहते हैं और एक बहुत बड़ी अक़लियत के मान्यताओं और उसके अक़ीदों को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। मुझे हैरत होती है, भावना भावना का नाम लेते हैं, ये भावना बहन है कौन? इनकी भावनाओं का ख्याल, अबे तो हमारी कोई भावना ही नहीं है। हमारा कुत्ता कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टोमी हो गया। तुम्हारी भावना भावना है, हमारी कोई भावना ही नहीं है। तुम्हारा अकीदा अकीदा है, हमारा कोई अकीदा ही नहीं है। ये सब बेवकूफ़ बनाकर और अपनी सत्ता का मिसयूज़ किया जा रहा है, अपनी यानी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि इंतहाई, देखिए इस वक्त हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, मैं साफ बात कह सकूँ, नबी की ज़िंदगी के 2 दौर हैं। एक दौर मक्की है, एक दौर मदनी। मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी। मक्का में सरकार के साथ अत्याचार, जुल्म, न जाने कैसे कैसे मजालिम ढाए गए और अल्लाह के रसूल ने इंतहाई सब्र व शुक्र के साथ और इंतहाई बुर्दबारी के साथ उस माहौल को डील किया। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा उसी मक्की दौर से गुजर रही है। हर तरफ से टारगेट बनाया जा रहा है। ये और बात है कि इस टारगेट बनाने में हमारा ही हाथ है, लेकिन बनाया तो जा रहा है ना। लिहाजा
انتہائی صبر و شکر کے ساتھ، نہایت عقل مندی اور بردباری کے ساتھ ہمیں اس دور کو پاس کرنا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ فرماتا ہے ہر دشواری کے بعد ہم نے آسانیاں رکھی ہیں، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اگر رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھاتے ہیں دنیا پر تو پھر کسی وقت بھی سورج تو نکلتا ہے نا، صبح نمودار تو ہوتی ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ کے نکالنے والا وہ پروردگار ہے جو رات کے اندھیرے کو مٹا کر صبح کا اجالا طلوع کرتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ اس اندھیرے کو نہیں مٹائے گا؟ لمٹ آنی چاہیے۔ جس دن سیما اور حد آ گئی ساری کہانی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ پھر صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی بنائے۔ لیکن یہ لمحہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے آپ کو پلٹانے کا، اپنے آپ کو ریورس کرنے کا، کہ آج ہمارے کرتوتوں، ہمارے گناہوں نے، آج ہماری بدعمالیوں نے، آج ہمارے بد کرداریوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ لہذا پلٹے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اور اسی بات کی طرف قرآن کی آیت بار بار پکار کر کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ پوری طرح داخل ہو جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پھر آگے سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جائیں اور مسجدوں کو آباد کریں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں، مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین اسلام پر مکمل طریقے سے پابند ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی صلاح و فلاح اور دین و دنیا کی کامیابی اور سرفرازی تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے سچے مومن بن جائیں، سچے مسلمان بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔